السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات. آج کا لیکچر پرسنل موٹیویشن اینڈ اچیومنٹ پہ ہے. یہ ہیومن ریلیشن کے کورس سے ساتھ لیکچر ہے. امید ہے آپ نے اس لیکچر اچھی فالو ہوں گے, انجوائے کیا ہوگا, سیکھا ہوگا. اس پیچھے والا لیکچر جو ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر تھا, آج کا لیکچر یہ اس کی ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے. ایٹیٹیوڈ پرسنالٹی یہ کوئی سکتا ہے. ایٹیٹیوڈ کے اندر ایک اور چیز ہے, ایک اور جو ہے, ایک اور فورس ہے, وہ فورس ہے موٹیویشن کی. آج موٹیویشن کا اچیومنٹ کے ساتھ ہم دیکھیں گے, سمجھ کی کوشش کریں گے. پرسنل موٹیویشن ایک پرسنل ڈرائیو کا, پرسنل ایفرٹ کرنے کا نام ہے. آپ جتنے موٹیویٹ ہوں گے, جتنی آپ کے اندر ایفرٹ کرنے کی صلاحیت ہوگی, اس کا تعلق آپ کی اچیومنٹ کے ساتھ ہے. اب اس چیز کو سمجھ لیں گے, میرے خیال میں آپ کے اسکل جو ہم کوشش کریں گے کہ اس لیکچر کے ذریعے we enhance that about motivating yourself to achieve some goals of yours own and also the goals of the organization for which you are working. کیونکہ as I said in the previous lectures کہ آپ کے پرسنل گولز, آپ کے آرگنائزیشن کے گولز, اینی ٹائمس ان میں انٹیگریشن ہوتا ہے. آپ کے دو آرگنائزیشن کے گول دونوں کمپلیمنٹری ہوتے ہیں. تو اس کی پرسنل موٹیویشن ایک لحاظ سے امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ورڈز بٹوین گولز آف یورز اینڈ گولز آف آرگنائزیشن. پرسنل موٹیویشن کا تعلق آپ کی نیڈز اینڈ وانٹس ہے. آپ کیا چاہتے ہیں, what are your needs and probably in future. وہ آپ کے ایکشنز کو, آپ کے بیہیویئر کو انفلوئنس کرتے ہیں, کیونکہ آپ وہ اپنی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. اور کوشش کرنے کی جو انٹینسٹی ہے وہ آپ کی موٹیویشن سے آتی ہے کہ کتنے موٹیویٹڈ ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. آپ کی بدلتی رہتی ہے. نیڈز کے ڈفرینٹ لیولز بھی ہیں جو میں آپ سے تھوڑی دیر میں آج کے لیکچر میں شیئر کروں گا کہ وہ نیڈز کے لیول کون کون سے ہیں. نیڈز کا تعلق ویلیو سے ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اپنے لیے. کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے آج کل زیادہ ضرور ہے. جب ہم پلاننگ کرتے ہیں فار فیوچر, اس میں بھی ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کل ہم نے کیا اچیو کرنا ہے. تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم آج کوئی اسٹریٹجی, کوئی پلان, کوئی ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب مل کے آپ کے اندر ایک کنسرٹڈ قسم کی ایفرٹ پیدا کرتی ہیں تو آپ وہ گولز اچیو کرتے ہیں جو آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں. تو ان اے وے آج کے لیکچر میں ہم گول سیٹنگ, ان کی اچیومنٹ, موٹیویشن, یہ ساری چیزیں آپس میں لنک کرتے ہوئے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ کی نیڈس پورا کرنے کے لیے آپ ایکشن کرتے ہیں. ایکشن کر کے آپ وہ نیڈ پوری کرتے ہیں. نیڈ پوری ہوتی ہے تو آپ کو اطمینان ہوتا ہے یا سیٹسفیکشن ہوتی ہے. یہ نیڈ, ایکشن اور سیٹسفیکشن, ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. یہ سائیکل ہے, چلتا رہتا ہے. نیڈ پیدا ہوتی ہے, ایکشن ہوتا ہے, سیٹسفیکشن ہوتی ہے. پھر نیڈ پیدا ہوتی ہے, ایکشن ہوتا ہے, سیٹسفیکشن ہوتی ہے. نیڈ کی ایک شکل وانٹ بھی ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. لیٹس سے کھانا پینا, سروائیول کی نیڈ, سیفٹی سیکورٹی کی نیڈ, شیلٹر, اس طرح کی اور چیزیں ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم بعض اوقات لگژری کہہ دیتے ہیں. وہ لگژریز لیٹس سے وانٹ کی شکل میں آ جاتی ہیں کہ یو وانٹ دس, اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. وہ بھی اسی طریقے سے ہے. آپ اپنی وانٹ کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں, کوئی ایکشن کرتے ہیں, اور اس ایکشن کے ذریعے اس وانٹ کو پورا کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں یا سیٹسفائی کرتے ہیں. اب میں
نیڈس کو اور وانٹس کو مختلف حصوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کون کون سی نیڈز اور وانٹس ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں ٹوورڈز این ایکشن. ایک خود جو میں نے اچیومنٹ کہا نا، پرسنل موٹیویشن اینڈ اچیومنٹ اٹ سیلف از اے موٹیویٹر. You want to achieve something, and that itself satisfies you. If you achieve something, it satisfies you. If you make a goal to do something, to learn something, for example, I am teaching you now. If you make a goal for yourself that from today's lecture, you as students are going to learn, let's say, 5 concepts, and that is the goal you have set for yourself from today's lecture. And towards the end of the lecture, if you feel that you have learned 5 concepts, that means you have achieved your goal through the lecture. So achievement itself is a motivator. It motivates you to do something. Like, if you are listening to the lecture carefully, because you are motivated to learn from this lecture, ultimately, at the end of the lecture, you tell yourself, yes, I set a goal for myself, and that goal was to learn 5 concepts, and you have learned those 5 concepts, you will be satisfied. And you can do that minute by minute, hour by hour, day by day, week by week, month by month, year by year, and even for your life. دوسرے لفظوں میں چھوٹے گولز، بڑے گولز، لانگ ٹرم گولز، شارٹ ٹرم گولز، یہ وہ کہانی ہے. اور اگر آپ یہ گولز اپنے لیے بناتے اور اچیو کرتے جاتے ہیں، آپ اپنی زندگی سے بہت مطمئن رہتے ہیں. گول آپ کو ریئلسٹک بنانے چاہیے جو آپ اچیو کر سکیں. اس لیے اچیومنٹ میری نظر میں ایک خود سے بہت اچھا موٹیویٹر ہے جو لوگوں کو کسی طرف لے کے جاتا ہے. دوسری ایک نیڈ یا موٹیویشن وہ پاور کی نیڈ ہے. ایوری بڈی وانٹس پاور. پاور اوور ریسورسز، پاور اوور منی، پاور اوور پیپل. اٹس اے ریسورس اٹ سیلف. پاور اٹ سیلف از اے ریسورس. تو پاور جو ہے اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. پاور آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اور موٹیویٹ کر کے آپ کو کچھ ایکشنز آپ سے کرواتی ہے. ایک اور انسانی ضرورت ہے جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے، لوگوں میں ڈرائیو پیدا کرتی ہے، وہ افیلیشن کی نیڈ ہے، ریلیشن کی نیڈ ہے. یو لائک ٹو بی ریلیٹڈ اینڈ افیلیٹڈ ود ادر پیپل. And for that matter, sometimes you are motivated to do things in social settings, in work settings, organizations میں بھی لوگوں سے مل ملا کے ٹیمز کی شکل میں، گروپس کی شکل میں کام کرتے ہیں. یہ بھی ایک موٹیویٹر ہے آپ کے لیے. ایک اور موٹیویشن لوگوں میں ہوتی ہے یا موٹیویٹر ہے، اس کو ہم ریکگنیشن کہتے ہیں. Everybody makes efforts to do several things in personal life and in professional or work life. At home, with friends, in public life, in schools, in colleges, elsewhere. If you are making efforts for your family and you wish to be acknowledged that you are doing something for the family, and if you are not recognized, you sometimes get demotivated. Similarly, if you are working in an organization and you are putting your efforts or best efforts to achieve your own goals, the goals of the team whose you are a member of, you are working
for the goals of the organization for which you are working, اور وہ گولز اچیو ہو رہے ہوں, you wish to be recognized. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ احساس کریں یا مانیں یا اس کا ذکر کریں کہ دس سکسیس آف دی آرگنائزیشن can be attributed to the efforts of such and such person. تو یہ ایک ریکگنیشن کی نیڈ بھی ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے. اگر آپ ریکگنائز ہوتے ہیں فیملی میں, فرینڈس میں یا آرگنائزیشن میں کہ یہ کام اس نے کیا ہے, تو وہ ریکگنیشن کی نیڈ خود اٹ سیلف از اے گڈ موٹیویٹر ٹو ڈو سیورل تھنگس. اس کے بعد ایک ڈسپلن خود ایک موٹیویٹر ہے. اف یو آر سیلف ڈسپلن پرسن, if you discipline yourself, that means you are motivated to do things more efficiently, more effectively. ڈسپلن پیدا کرنا اپنے اندر, یہ خود اپنے آپ سے کہنے کے مترادف ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ I want to be more efficient, I want to be more effective for achievement of personal goals or for the achievement of organizational goals. ایک اور چیز جو خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز کو زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے, ان میں اس طرح کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہیں. دے آر ان اے وے تھرل سیکرز, دے وش ٹو ہیو ایکسائٹمنٹ ان لائف. وہ جس کسی کام میں یا جس کسی ایکشن میں, بیہیویئر میں ان کو ایکسائٹمنٹ ملتی ہو, تھرل ملتا ہو, دے وش ٹو ڈو دیٹ. Thrilling life also at times is a motivator for several people, especially the young ones. تو اس طرح کی یہ فیکٹرز ہیں جو جن کو ہم بعض اوقات موٹیویٹرز کہتے ہیں, ڈرائیوز کہتے ہیں, جن کے ذریعے آپ ایکٹ کرتے ہیں, جو فورسز آپ سے ایکٹ کرواتی ہیں in a direction to achieve certain goals, to do what you have told yourself that this is what I want to do or what I'm going to do, to achieve what you want to achieve. Needs یا motivators یا drives یا wants, اس کے different levels ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا, جب ایک نیڈ پوری ہوتی ہے تو پھر دوسری نیڈ پیدا ہو جاتی ہے, پھر تیسری, پھر چوتھی. ان کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. ان لیولز کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے, اور سب سے مشہور تھیوری اراؤنڈ دس فینامنا واز گیون بائی میسلو. اس کو کہتے ہیں میسلوز ہائرارکی آف نیڈس یا ہائرارکی آف نیڈس تھیوری بائی میسلو. اس میں 5 لیولز ہیں نیڈس کے یا موٹیویٹرز کے. یہ ایک پیرامڈ کی شکل میں ہے. اگر اس کو دیکھیں تو اس میں 5 آپ کو لیولز نظر آتے ہیں. پہلا ہے فزیولوجیکل, دوسرا ہے سیفٹی, تیسرا ہے سوشل, چوتھا ہے سیلف اسٹیم, اور 5واں سیلف ایکچولائزیشن. فزیولوجیکل سے مراد وہ بیسک نیڈز ہیں جس میں کھانا ہے, شیلٹر ہے, اور بیسکلی وہ ضروریات جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. وہ ضروریات پوری ہوں گی تو پھر اس کے اوپر کے لیول کی طرف جائیں گے جس میں لیٹ سے سیفٹی ہے. جب آپ کو بیسک نیڈز آپ کی پوری ہو گئی, جس میں آپ کا سروائیول کا جو ایشو تھا, جس میں کھانا, کپڑا, شیلٹر, اس طرح کی چیزیں آپ کی پوری ہو گئیں, تو پھر آپ چاہتے ہیں سیفٹی, سیکیورٹی, اس طرح کی ضروریات جو اس سے اوپر کے لیول کی ہیں. جب یہ نیڈ بھی پوری ہوتی ہے, دین یو گیٹ کنسرنڈ اباؤٹ یور سوشل لائف. ہاؤ ڈو یو اسپینڈ لائف ود پیپل ان یور فیملی,
with your friends, around you, wherever you spend time in your organization? How do you really relate yourself with other people? That is social aspect of life. Until and unless lower level of needs are not fulfilled, you do not really get concerned, or you don't really think much about higher level needs. وہ جیسے جیسے نیچے والی نیڈس پوری ہوتی ہیں ویسے ویسے آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جتنا یہ ہائرارکی آف نیڈز میں آپ اوپر جائیں گے اتنی وہ نیڈز پورا کرنا مشکل ہوگا. فزیولوجیکل نیڈس ایسے میں نے کہا کہ کھانے پینے کی نیڈس ہیں, پوری ہوگی, پھر سیفٹی کی طرف, پھر سوشل کی طرف. اس کے بعد اپنی ایک سیلف اسٹیم کی بات ہے, اپنی جس کو کہتے ہیں نا معاشرے میں عزت, اپنا مقام, اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اس سلائیڈ کی طرف دوبارہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے ٹاپ پہ سیلف ایکچولائزیشن کی نیڈ ہے. اینڈ اینی انڈیویجول, اینی پرسن از اے perpetuating animal. When I say perpetuating, that means it has new needs all the time, new wants all the time. As I said, the higher the level of need, the less likely it will be satisfied. Although people will continue making efforts to satisfy those needs which are important to them. لیکن یہاں پہ ایک بات کہتا چلوں کہ آپ اس ہائرارکی آف نیڈس کے جس کسی لیول پہ بھی ہوں, آپ کو اپنی نیڈ یا وانٹ یا سیٹ آف نیڈس یا سیٹ آف وانٹس ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. آپ اپنے لیے ان نیڈس کو یا وانٹس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد دوسرا اسٹیپ آتا ہے کہ ہاؤ ٹو سیٹسفائی دم, ہاؤ ٹو اچیو اور ہاؤ ٹو achieve those needs or get those needs. Identification, as I said, is the first process or first step. اس کے بعد پلاننگ, کس طریقے سے ان نیڈس کو آپ نے حاصل کرنا ہے. Setting goals is very important. All successful people, they set goals for themselves. I did mention in the beginning that when you set goals, you must be realistic. You must understand that this is achievable with the resources you have, personal resources, organizational resources, family resources. یہ ساری چیزیں آپ کی اچیومنٹ میں رول پلے کرتی ہیں. اگر ریئلسٹک گولز ہوں گے وہ آپ اچیو کر لیں گے تو آپ انکریج ہوں گے. یو ول بی ہیپی ود یور سیلف اینڈ اٹ ول ایڈ ٹو یور کانفیڈینس. سو اٹ از نیسسری دیٹ یو سیٹ ریئلسٹک گولز فار یور سیلف. ایز آئی مینشن بفور دیٹ دیز گولز could be for short term, medium term, long term, and even for minutes, hours, days, weeks. This depends all upon you. How do you tell yourself what is your goal for next minute, for next 30 minutes or so? Goal ہے کیا چیز؟ Goal is an event. It's a circumstance. It's an object or a condition which a person strives to achieve. آپ اپنے لیے گول اچیو کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے سیکھنا ہے, یہ آپ کا گول ہو سکتا ہے. گولز سیٹ کرنا اپنی جگہ بات ہے. گولز آپ کے لیے کیا کرتے ہیں, گولز آپ کیوں سیٹ کرتے ہیں, گولز کی کیا اہمیت ہے. لیٹ می ٹیل یو, گول ایک بہت بڑا کام کرتا ہے. اٹ گیوز یو اے ڈائریکشن. یو آر ناٹ اے ریمبلرز ڈائری کہ کبھی کدھر جا رہے ہیں کبھی کدھر جا رہے ہیں. آپ کا فوکس آ جاتا ہے. اٹ امپرووز دی چانسز آف یور سکسیس. اٹ سروز ایز اے سیلف موٹیویٹر. اٹ انرجائزز یو. تو گول بنانا میری نظر میں بہت اہم ہے فار پرسنل اچیومنٹ, فار آرگنائزیشنل اچیومنٹ. کمبائنڈ ود سیلف ایفیکیسی, سیلف ایفیشنسی,
جب اس کو گول کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے آپ ایفرٹ کرتے ہیں ان ڈائریکشن، تو یہ آپ کے لیے، آپ کی پرسنل اچیومنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. گولز کی ایک اور اہمیت آپ کو بتاؤں. گولز ایکچولی کریٹ ڈسکرپنسی بٹوین واٹ ایگزسٹ اینڈ واٹ یو وانٹ ٹو ایگزسٹ. In other words, there is a gap between what exists or what you aspire for. Such a discrepancy creates dissatisfaction, and that dissatisfaction generates a drive in you. It motivates you to eliminate that discrepancy. اس لیے یہ گول سیٹ کرنا آپ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، آپ کو ایک فوکس دیتا ہے، آپ کے لیے وہ راہ متعین کرتا ہے، یا وہ پاتھ دیتا ہے، یا وہ راستہ دیتا ہے جس کے لیے آپ اپنے گول کو نہ صرف اچیو کرتے ہیں بلکہ آپ اپنی لائف میں ہیپینس، پلیزر اور سینس آف اچیومنٹ پیدا کرتے ہیں. اگر اس چیز کو میں تھوڑے سے بایولوجیکل پرسپیکٹو میں یا نیورولوجیکل پرسپیکٹو میں بات کروں، گولز ایکچولی اراؤز sympathetic nervous system. sympathetic nervous system جب ایکشن لیتا ہے تو ایٹ ٹائمس آپ اپنے لیے ایسے گولز بنا لیتے ہیں which are not achievable. in that situation اگر ڈیمانڈ آپ کے اوپر زیادہ ہوگی، آپ کے ریسورسز، پرسنل ریسورسز پہ زیادہ ہوگی اس گول کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ نے اپنے لیے سیٹ کیا، تو وہ گول آپ کے لیے اوور اسٹیمولیشن کا باعث بنے گا، جس کی وجہ سے شاید آپ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ آئی کوڈ ناٹ سکسیڈ، اینڈ دیٹ مے ایکچولی ہیمپر یور سیلف کانفیڈینس، اور یہ آپ کی انرجی کے لیول کو کم کرے گا، آپ کی موٹیویشن کے لیول کو کم کرے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے ریئلسٹک گولز بنا کے اپنے سیلف کانفیڈنس کو بڑھاتے جائیں تاکہ آپ بڑے گولز اچیو کر سکیں. میں ابھی تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں بات کروں گا کہ کچھ گولز ایسے بھی آپ سیٹ کرتے ہیں جو آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں، ان اے وے وہ آپ کے لیے ریلیکسنگ بھی ہوتے ہیں. ان کو اچیو کرنا اپنے لیے آپ کے لیے اہم ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک لحاظ سے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تو میرا آئیڈیل لائف ہے، اس طرح کی میں نے اچیو کرنی ہے، اور اگر نہیں ملتی تو وہ صرف آپ نے اپنے آپ کو بتایا ہوا ہے. اگر آرگنائزیشن میں آپ کو کوئی گول دیا جاتا ہے تو وہ ایک لحاظ سے سوشل سچویشن ہوتی ہے. ان دس کیس اٹ از یو آر انٹرنلی اویئر اباؤٹ دیٹ اینڈ یو میک ایفرٹس ٹو اچیو دوز گولز. اور یہ ایز آئی سیڈ sometimes are relaxing compared with those goals which are given to you by others or which are known to other people around you in your organization, in your family or elsewhere. Goals کی قسمیں ہو سکتی ہیں. Goals کوئی لرننگ کے ریفرنس سے ہو سکتا ہے، ڈوئنگ کے ریفرنس سے ہو سکتا ہے. انڈیویجول فوکس کرتا ہے آن ایکوائرنگ نیو اسکلز، اور اگر وہ مل جاتی ہیں تو وہ اس کو اچیومنٹ ہوتی ہے. اور بیسکلی اگر میں ہیومن ریلیشنز کے ریفرنس سے یہ کہوں کہ ہر وقت نئی سچویشن پیدا ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی آپ وقت گزار رہے ہو، کام پہ، گھر پہ، پبلک لائف میں، تو وہاں پہ نئی سچویشن، نئے لوگ، نئے حالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے اندر ایبلٹی ہے ٹو ماسٹر دوز نیو سچویشنز، ایکٹ آؤٹ appropriately in those new situations, I think it can give you a lot of sense of achievement. And that actually is the essence of this course, which I call that it is basically learning and using human relations skills for improved personal and organizational life or personal and work life. ایک اورینٹیشن وہ پروو کرنے کی بھی ہے، اپنے آپ کو سم ٹائمس یو لائک ٹو پروو. جو لوگ لرننگ اورینٹڈ ہوتے ہیں
they usually get feedback from other people and they keep on performing better and sometimes improving their performance on the basis of feedback. Learning orientation is very important for your life because there is change coming up all the time and change wants you to learn about change. If you are static and you don't change with change, you will not be able to adjust with change. So learning کا ایک کانسیپٹ سمجھیے کہ لرن کرنا سچویشنز کو جو ہر وقت چینج ہو رہی ہیں، جن کے ساتھ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، یہ بہت اہم ہے. علم آج کل کے دور میں خاص طور پر علم کیا ہے؟ کام کرنے کا طریقہ کار. وہ کام کرنے کا طریقہ کار روز بدل رہا ہے کیونکہ دنیا میں علم کی جو ایک شکل ہے وہ بھی بدل رہی ہے، علم خود اٹ سیلف بہت تیزی سے بدل رہا ہے، اور تیسری بڑی بات کہ علم بہت تیزی سے ٹرانسفر ہوتا ہے فرام ون پارٹ آف دا ورلڈ ٹو اندر پارٹ آف دا ورلڈ، جس میں میڈیا، انٹرنیٹ، یہ موبائل فون، یہ ساری چیزیں رول پلے کرتی ہیں، ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ، یہ ساری چیزیں آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ آپ چینج کے ساتھ چینج ہوں، جلدی چینج ہو. جتنا جلدی چینج کریں گے چینج کے ساتھ، اتنی آپ کو سکسس، اتنی آپ کی اچیومنٹ زیادہ ہوگی. ایک یہاں پہ پوائنٹ اور آپ سے کہوں گا، غور سے سنیے گا، کہ آپ اگر سیکھنے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آپ اگر ماسٹری آف سکلز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں بنسبت دوسروں کو امپریس کرنے کے، لیٹ می ٹیل یو، یہ آپ کے لیے زیادہ اچیومنٹ لے کے آئے گا اگر آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کوئی کام کریں، بلکہ آپ لرننگ اورینٹڈ اپروچ رکھتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ بہتر کام کریں، اور پھر لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہوئے، جینوئن فیڈ بیک لیتے ہوئے لوگوں سے کہیں کہ بھائی آئی کین کمٹ مسٹیکس، آئی کین، وہ کہتے ہیں نا ٹو ایئر از ہیومن، انسان غلطی کرتا ہے. کہیں کہ بھائی میں نے یہ کام کیا، ٹیل می واٹ ور مائی اسٹرینگس اینڈ واٹ ور مائی ویکنیسز، اور دونوں کو سنیے، اپنی اسٹرینگس کو اسٹرینگتھن کیجیے، ان کو ری انفورس کیجیے، ان کو مزید بہتر بنائیے، اور جو آپ کی ویکنیسز ہیں ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. تو کسی کو امپریس کرنے کے لیے کام کرنا میرے خیال میں یہ اتنا اچھا نہیں ہے، اتنی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے جتنی اچھی یہ اسٹریٹجی ہے کہ آپ کام کریں، پروو کریں، فیڈ بیک لیں، اور اپنے کام کو جتنا امپروو کر سکتے ہیں کرتے جائیے. گول سیٹنگ از امپورٹنٹ ان آل آرگنائزیشن، بوتھ پروفٹ اینڈ نان پروفٹ، ایون فار یور پرسنل لائف، ان ٹیکنیکل پروفیشنز اور ان مینیجریل جابس، ایوری ویئر. ایگزیکٹوز اور ٹاپ مینجمنٹ، they set top level goals or strategic level goals. On the other hand, workers or low level management, they set low level goals. Or you can say that workers work towards the achievement of those strategic or top level goals set by the top management. ایک اور ذکر کرتا چلو یہاں پہ، پرسنل گولز، آرگنائزیشنل گولز. They are linked, they are integrated, they overlap each other. Personal goals آپ کے آرگنائزیشن میں کام کرنے کے جو گولز ہیں ان کو ہیویلی انفلوئنس کرتے ہیں. اگر یہ چانس بن سکے، یہ موقع بن سکے کہ دونوں کو آپ اگر ایسوسیٹ کر سکیں، لنک کر سکیں، اپنے پرسنل گولز کو، آرگنائزیشنل گولز کو، پرسنل گولز کو اور ورک گولز کو، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ پرسنل گولز آپ کو ہائی موٹیویشن دیتے ہیں، اور جب آپ ہائی موٹیویشن کے ساتھ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں تو آرگنائزیشن آپ کی ہائی پرفارمنس کو ایکنالج کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی یو اچیو مچ مور دین این ایوریج پرسن وڈ اچیو. Integrating personal and career goals, personal and work goals, personal and organizational goals
it can create a beautiful balance in your life. It can create a stability in your life. Let me emphasize that you spend the most important and energetic time at your workplace. When you wake up in the morning, you are fresh. You have taken enough rest. And this period, 7-8 hours, which you spend since morning till in the afternoon, that is very important time of your life. This is the time which you spend at workplace. If this time and your personal goals, if they could be integrated, let me assure you, this will give you highly satisfying life. Now let me take you the 4 different types of personal goals: social and family, hobbies and interests, physical and mental health, and financial needs. اگر ان چاروں کو دیکھیں، خاص طور پہ the fourth one, the financial، یہ بھی آپ کی بہت ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ کی فائنینشیل نیڈس ہیں. اگر یہ چاروں پرسنل گولز مل کے آپ کے کریئر گولز کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں، کریئر گولز سپلیمنٹری ہوں یا پرسنل گولز سپلیمنٹری ہوں، یعنی آپ کا جو کریئر ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، اگر وہ کریئر آپ کے انٹرسٹ کا ہے، یعنی جس میں ہابیز والی بات آ جاتی ہے، پرسنل انٹرسٹ کی بات آ جاتی ہے، یو ول ڈیووٹ lot of your effort and energy into that job because it actually serves your personal interests as well. It actually becomes a hobby. If you are interested in, let's say, in automobiles, then probably it is a good idea to aspire for a career in automobiles. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر پرسنل گولز میں اور کریئر گولز میں ریلیشن شپ ہو تو یہ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کر سکتا ہے، آپ کی لائف زیادہ اچھی گزر سکتی ہے، آپ کی لائف زیادہ سیٹسفائنگ ہو سکتی ہے، انریچڈ ہو سکتی ہے، آپ اپنی لائف سے زیادہ مطمئن ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اپنا کریئر اس شعبے میں پیدا کرنے کی کوشش کریں جس شعبے میں آپ کو پہلے سے انٹرسٹ ہو. مینی ٹائمز ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو اپرچونٹیز کچھ اور ملتی ہیں، آپ کے انٹرسٹ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو آئی تھنک دیٹ کین بی ویری چیریشڈ سچویشن، جہاں پہ آپ اپنی سیٹسفیکشن بھی آپ کو ملتی ہے اور آپ کا کریئر بھی گرو کرتا ہے. جب آپ کو یہ چیز، ان دونوں کا ریلیشن شپ پتہ چل جائے اور آپ ایک ایکشن پلان بھی بنا سکتے ہیں کہ میں نے اگر اس لائن میں کو اختیار کرنا ہے ایز اے کریئر، یو کوڈ پلان اہیڈ اینڈ یو کوڈ اچیو دیٹ گول ود ٹائم. اگر آپ نے انجینئر بننا ہے، یس یو ہیو ٹو پرسو پری انجینئرنگ اسٹڈیز اور سم تھنگ، اینڈ یو ہیو ٹو ہیو سرٹن scores to get admission in pertinent engineering college or university. So these goals, if these personal goals, if they are linked with your career goals, it is possible that you could plan ahead and achieve both the goals, personal and career. یہ کام میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے. اب میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی گائیڈ لائنز شیئر کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو گولز بناتے ہیں وہ کیسے بناتے ہیں، کیسے بنانے چاہیے. کیونکہ ایز ائی سیڈ، گولز بنانا اور اچیو کرنا یہ بہت اہم ہے فار یور پرسنل اینڈ کریئر لائف. یو مسٹ اسپیسیفائی گولز، ویگ گولز نہیں ہونے چاہیے. اسپیسیفائی، یہ میں نے کام اتنے وقت میں کرنا ہے، اور وہ گول بنا کے آپ اس کا ایکشن پلان بنائیں، ایکشن پلان بنا کے اس گول کو اچیو کریں. یو ول بی
a satisfied person and you will probably gain confidence. اگر vague goal ہوگا تو it will delay your action. You will not act because you are not sure about the direction. کیونکہ گول خود اسپیسیفائڈ نہیں ہے. گول میں جتنی پریسیجن، جتنا وہ کنسائز ہوگا، جتنا وہ پنچی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، شارٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ وہاں پہ میں نے پہنچنا ہے اور یہ میں نے اچیو کرنا ہے اور یہ اچیو کر کے یہ میں نے ثابت کرنا ہے اپنے آپ کو یا کسی اور کو، تو وہ اتنا ہی گول وہ سیٹ کرنا اور اچیو کرنا یا اس کے لیے ایکٹ کرنا آسان ہوگا. تیسرا پوائنٹ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ریئلسٹک گولز ہونے چاہیے. ریئلسٹک گولز آپ کے کانفیڈنس کو انہینس کرتے ہیں جب آپ ان کو اچیو کرتے ہیں، بیکاز اٹ از ہائیلی لائکلی دیٹ یو ول اچیو دوز ریئلسٹک گولز ایز یو ہیو سیٹ فار یور سیلف. گولز میں نے پہلے بھی ذکر کیا یہ ڈفرینٹ ٹائم پیریڈس کے لیے ہونے چاہیے. ایک میں نے ذکر کیا تھا کہ آئیڈیل یا فینٹیسائزڈ گول ہونا چاہیے. وہ گول which you like to achieve, the kind of life you like to have. یہ جیسے میں نے ذکر کیا یہ ایسا گول ہے جو آئیڈیلسٹک کائنڈ ہے. یہ جب آپ کو ملتا ہے نا یو ریئلی ریلیکس. یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو کوئی بونس نہیں مل جاتا، آپ کو کوئی ایسی چیز مل گئی جو شاید آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ آئیڈیل ہے، ریئلسٹک نہیں ہے. ریئلسٹک والی بات اور ہے جو میں نے پہلے کی ہے. اب یہ آئیڈیل قسم کی چیز ہے اور آئیڈیل چیز مل جائے، یو کین امیجن ہاؤ ہیپی یو بیکم. لیکن اگر آئیڈیل گول بنائیں گے ہی نہیں تو کبھی نہیں ملے گا. بنائیں گے تو مل جائے گا کیونکہ وہ آئیڈیل ہے. تو اگر نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، مل گیا تو یو ول بی ویری ہیپی، ویری ریلیکس. تو اس لیے آئیڈیل یا فینٹیسائزڈ گول بھی بنانے چاہیے. ایک اور کام، گولز جو آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، ہیو اے پیریوڈک ریویو آف دوز گولز. اینالائز، look for yourself whether you have achieved those goals either in entirety, completely, fully or partly. If you give a review and find out that okay, these goals were achieved, you will be happy. These goals were achieved partly. You will probably analyze why did I not achieve those goals fully, and maybe you will take corrective measures for your future goals. And finally, if there were certain goals which you could not achieve, you will again analyze what were the factors, what were the reasons due to which you could not achieve those goals. By doing that, you are actually telling yourself that these were the weaknesses of mine, and in future either you will look after those weaknesses, eliminate those weaknesses and work towards achieving your goals, or you will make realistic goals which are compatible to your resources, personal, family or organizational. گولز بنانا، ان کو اچیو کرنا، اس کے کچھ پرابلمز بھی ہیں. اتنا آسان کام نہیں ہے کہ گول بنایا ہاں جی یہ اچیو ہو گیا. اس کی کوئی کاسٹ بھی پے کرنی پڑتی ہے. جب گول بنتا ہے نا تو آپ کے اندر ایک خاص انفلیکسیبلٹی آتی ہے، کیونکہ وہ گول کہتا ہے کہ ادھر جانا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا. وہ انفلیکسیبلٹی آپ کے اندر ایک خاص طرح کی ٹینشن بھی پیدا کرتی ہے، وہ آپ کو کچھ کام کرنے سے روکتی ہے. تو گول بنانے کی اور گول اچیو کرنے کی کوئی کاسٹ ہے. گول آپ کو نیرو فوکس دیتا ہے، براڈ نہیں جانے دیتا ہے. یہ آپ کی بہت ساری اور ایکٹیویٹیز کو نگلیکٹ کرواتا ہے. آپ کا گول ہے، لیٹ سے آرگنائزیشن نے دیا یا اپنے آپ کو آپ نے خود دیا، آپ کی فیملی لائف ہے، پرسنل لائف ہے. جب آپ گول اچیو کرنے کے لیے اوور ٹائم کرتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، تو آپ کی فیملی لائف، پرسنل لائف سفر ہوتی ہے.
آپ بعض اوقات اپنی ہابیز پہ ٹائم لگانا چاہتے ہیں, وہ نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ نے اپنے لیے ایک گول بنایا ہوا ہے. وہ گول لیٹس سے ہیونگ ہائی پرفارمنس ایٹ ورک پلیس. اس لیے آپ شاید وہ اپنی ہابیز کو پرسو نہیں کر سکیں گے. ریلیکس بھی کرنا ہے آپ نے, ریلیکس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. ان ادر ورڈس, ریلیکسیشن یا گول اچیو کرنا, یہ بھی ان کا بھی آپس میں انٹرفیئرنس ہے. یا گول اچیو کرنے کے لیے دفتر میں زیادہ ٹائم بیٹھ جائیں, یا ریلیکس کرنے کے لیے گھر آ جائیں. سو ایٹ ٹائمس یہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا, اور یہ سوچنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ ہاؤ ڈو یور گولز انٹرفیئر ود دوز انٹرسٹ آف یورز, جس میں ہابیز بھی شامل ہیں, ریلیکسنگ ٹائم بھی شامل ہے, کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں جو آپ کی روز کی روٹینز کو یا کام کرنے کے انداز کو انفلوئنس کرتی ہیں. یہ باتیں کرنے کے بعد میں اگر یہ کہوں کہ موٹیویشن ایک بہت اہم فیکٹر ہے لائف کا, اچیومنٹ کا, پرسنل اینڈ آرگنائزیشنل یا آپ کی ورک لائف میں, تو ابھی میں آپ سے کچھ وہ طریقہ کار شیئر کرتا ہوں جس کے ذریعے یو کین انہینس یور موٹیویشن. اف یو انہینس یور موٹیویشن, یو مسٹ سیٹ goals for yourself, as I said before, short term, medium term, long term, and even for minute by minute, hour by hour. So fundamental factor of motivation is setting goals. Now goals should be which are intrinsically, internally, اندر سے جس کو کہتے ہیں نا سیٹسفائنگ, جو آپ کو اندر سے سیٹسفائی کریں, وہ گولز بہت اہم ہیں. وہ آپ پہچانتے ہیں وہ کون سے گول ہیں جو آپ کو انٹرنل سیٹسفیکشن دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جاننا پہچاننا آپ کا کام ہے. گول اچیو کریں, سیٹ کرنے کے بعد گیٹ فیڈ بیک فرام پیپل, کیونکہ اس فیڈ بیک کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا گول جو آپ نے اچیو کیا, ہاؤ ڈیڈ اٹ انفلوئنس ریلیشنز ود ادر پیپل, اور ہاؤ ڈیڈ اٹ انفلوئنس یو ایز این انڈیویجول. اپنے بیہیویئر کی ماڈیفکیشن کی ٹیکنیکس استعمال کریں. اگر آپ کو فیڈ بیک ملا کہ یہ کام اتنا اچھا ہوا, اتنا اچھا نہیں ہوا, تو آپ دیکھیے کہ کیسے آپ نے بیہیویئر کو بڑے کر سکتے ہیں, سو دیٹ یو کین اچیو فیوچر گولز مور افیکٹولی. یہاں پہ ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ سیلف ریوارڈ از مور افیکٹو ٹو موٹیویٹ یو دین سیلف پنشمنٹ. اگر آپ نے کوئی گول اچیو کیا تو اپنے آپ کو شاباش دینے کے لیے, اپنے آپ کو انکریج کرنے کے لیے, مے بی ہیو اے ڈنر اور گو ٹو اے ریلیکسنگ ریسٹوراں, ہوٹل اور سم تھنگ, تو اس سے کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انکریج کرتے ہیں, اپنے آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں, نہ کہ پنش کریں. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں کچھ اور بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. اپنی اسکلز, جس طرح کے گولز اپنے لیے آپ سیٹ کرتے ہیں, ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ریلیونٹ سکلز کو امپروو کریں. اس سے کیا ہوگا, جب آپ کی ریلیونٹ سکلز امپروو ہوں گی, آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا, آپ وہ گولز اچیو کریں گے. گولز اچیو کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ اپنے آپ کو زیادہ سیٹسفیکشن دیں گے. ایک اور بات کہوں, سیلف ایکسپیکٹیشن, اپنے آپ سے ایکسپیکٹ کرنا, یہ بھی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. آپ اپنے آپ کو بتائیں, کہیں کہ یو کین اچیو دس گول. سیٹ ہائی اسٹینڈرڈس فار یور سیلف, ٹرائی ٹو اچیو دوز گولز. جب آپ اپنے آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن لگائیں گے تو آپ زیادہ ایفرٹ کریں گے. زیادہ ایفرٹ کریں گے, یو ول اچیو مور. اپنا ورک ایتھک, یہ بھی اہم رول پلے کرتا ہے آپ کی موٹیویشن کے لیول پہ. آپ کا ورک ایتھک اسٹرانگ ہونا چاہیے. یو شوڈ ہیو سرٹن پرنسپلس اراؤنڈ وچ یو ول ورک اینڈ اراؤنڈ وچ یو ول ناٹ, لیٹس سے ورک. تو اگر آپ کے پاس اچھا ایک ورک ایتھک ہے کہ اچھا جی ڈسپلنڈ لائف ہے, ڈسپلن میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈسپلن خود آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ایتھکس ہونا تو آپ کی لائف, آپ کا کام کرنے کا طریقہ کار وہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے. جب ڈسپلنڈ ہوتا ہے تو یو آر
more motivated. تو اس لیے ایتھکس بھی رول پلے کرتے ہیں آپ کے ڈسپلن میں اور آپ کے کام کرنے کے انداز میں. سیلف ڈسپلن جیسے میں نے کہا یہ ایتھکس کا حصہ ہے. سیلف ڈسپلن ایک بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے. اس میں آپ کو 8 پوائنٹ چھوٹے چھوٹے بتاتا ہوں جو آپ کو موٹیویٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. یو شوڈ ہیو اے مشن فار یور سیلف, واٹ یو وانٹ ٹو اچیو ان ریلیشن ٹو یور لائف. اگر یہ آپ کے پاس مشن ہے نا کہ یہ میں نے اپنی لائف میں اچیو کرنا ہے, اٹ ول ہیلپ یو ٹو گیو اے ڈائریکشن ٹو آل یور ایکٹیویٹیز آف یور لائف. ہاؤ ڈو یو لائک ٹو بی ریممبرڈ وین یو آر لیٹس سے ڈیڈ. یہ چیز جب آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ میرا رول دنیا میں کیا ہے اور الٹیمیٹلی ہاؤ شوڈ آئی بی ریممبرڈ بائی مائی چلڈرن, بائی مائی فیملی ممبرز, بائی ادر پیپل, دیٹ ایکچولی از اے سارٹ آف اے مشن اسٹیٹمنٹ آف یورس فار یور لائف, فار یور ورک لائف, پرسنل لائف. یو شوڈ ڈیولپ اے رول ماڈل کہ کس طرح کا آپ کا رول ماڈل ہوگا, لوگ آپ کو کس طرح پہچانیں گے. یو شوڈ بی اے سیلف ڈسپلنڈ اچیور. یہ چیز آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کرے گی. آپ کے گولز ہر ٹاسک کے لیے ہونے چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ابھی لیٹس سے میں جو کام کر رہا ہوں میں نے بھی اپنے لیے ایک گول اسائن کیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں میں سکھا کے پڑھا کے جانی اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں پوری طرح سکھا کے جاؤں. یہ میں نے اپنے لیے سیٹ کیا اور کوشش بھی کر رہا ہوں. پھر آپ نے ایک ایکشن پلان بنانا ہے ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے. گول سیٹ کرنے کے بعد ایکشن پلان کہ کیا طریقہ کار اختیار کروں دیٹ آئی اچیو دوز گولز آف مائنڈ. اپنی جو 5 سینسز ہیں ان کو یوز کریں ٹو فائنڈ آؤٹ what to do and what not to do, how to discipline yourself, how to accomplish those tasks which you have assigned to yourself. اپنی 5 senses کو یوز کرتے ہوئے وہ ڈیٹا, وہ فیڈ بیک حاصل کریں کہ کیا آپ نے یہ اچیومنٹ کی یا نہیں کی. Find pleasures, find happiness, find goodness in your work. یہ جو سیلف ڈسپلنڈ طریقے سے جوائے اور ایکسائٹمنٹ آپ کو ملتی ہے through the achievement of those goals, intrinsically that will motivate you for even future tasks which you give yourself. ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے میری نظر میں, compartmentalize your activities and your life. اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے, اس ٹائم میں یہ کام کرنا ہے. یہ آج کل کی کمپلیکس دنیا میں, کمپلیکس ماحول میں کمپارٹمنٹلائز کرنا اپنی ایکٹیویٹیز کو, اپنے کام کو, یہ میرے خیال میں بہت اہم ہے کیونکہ دیر از اوور لیپنگ پریشر فرام آل اسفیئرز آف لائف, فیملی, فرینڈس, ورک لائف, آرگنائزیشن. یہ سارے اپنے اپنے انٹرسٹ کو اچیو کرانا چاہتے ہیں تھرو یو. تو جتنی دیر تک کمپارٹمنٹلائز نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ کو مشکلات پیش آئیں گی. اکثر لوگ ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ ہو گیا تھا, اسی لیے میں نے کمپارٹمنٹلائز کرنے کا ذکر کیا. سیلف ڈسپلن اگر آپ کے اندر ہو, یو کین کانسنٹریٹ یور انرجیز آن یور گولز وچ یو ہیو سیٹ فار یور سیلف. ایکسکیوزز نہ ڈھونڈیں. ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈیں گے تو آپ فوکس رہیں گے اور اپنے کام کر کے لوگوں کو دکھا سکیں گے, اپنے آپ کو بتا سکیں گے. تو اس سے آپ کے اندر اعتماد پیدا ہوگا, سینس آف اچیومنٹ ہوگی, اینڈ یو ول ہیو probably more cherished life than if you make excuses and keep on telling yourself, keep on lying to yourself کہ میں نے اس لیے یہ کام نہیں کیا, اس لیے یہ کام نہیں کیا. یہ تو بہت آسان کام ہے لیکن اس سے آپ کے اندر موٹیویشن کا لیول نیچے جاتا ہے. تو موٹیویشن کے لیے ضروری ہے کہ یو شوڈ ہیو سیلف ڈسپلن اینڈ یو کوڈ ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. یہ تھا آج کا لیکچر جو میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن کیسے رول پلے کرتی ہے آپ کی اچیومنٹ میں, گول سیٹنگ کیسے رول پلے کرتی ہے آپ کی اچیومنٹ میں, اور یہ چیزیں کتنی اہم ہیں آپ کی پرسنل لائف میں, ورک لائف میں, اور اوور آل جو آپ کی جس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے, اور ان الفاظ کے ساتھ میں خدا حافظ کہتا ہوں. السلام علیکم.